حماد صاحب یہ آپ سے میں نا چاہوں گی کہ تھوڑی سی قانونی رہنمائی لے لیتے ہیں آپ سے، آئینی اور قانونی. اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 142 اس کے مطابق یہ زراعت جو آپ کا ایگریکلچر اس پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. یہ بل آئین سے متصادم ہے. یہ اپوزیشن ہے رکن رانا آفتاب صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. دوسری چیز یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب اس کو نظر ثانی کے لیے واپس ایوان بھجوائیں گے. تو اگر گورنر اس پہ سائن نہیں کرتے تو کیا یہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی؟ پھر کیا ہوگا معاملہ؟ دیکھیے جو پچھلے حالات رہے ہیں، پچھلے کچھ دن گزرے ہیں ہمارے، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ آئین سازی بھی یہاں کیسے ہوتی ہے، قانون سازی بھی یہاں کیسے ہوتی ہے. جب قانون سازی کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے، آئین سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے بل کو پاس کرا لیا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اب یہ ٹیکس جو ہے وہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے، تو آئینی عدالتیں ہیں فی الحال ہمارے پاس، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھتے ہیں وہ کس طرف بیٹھتی ہیں اس معاملے میں. وہ بڑے دلچسپ صورتحال ہوگی کہ وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں یا حکومت کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، وہ دیکھا جائے گا اس وقت. اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے. سب سے کمزور ہماری معیشت ہے ہمارا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اور بھی کئی مسئلے ہیں. کوئی ہمیں بتاتا ہے ہمارا دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہمیں بہت بڑا تھریٹ ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس پہ کئی لیکچر دیے جاتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اسی طریقے سے ڈس انفارمیشن کا مسئلہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بتاتے ہیں بڑا مسئلہ ہے. وہ تمام مسئلے اپنی جگہ درست ہیں، میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوے اینی تھنگ فرام دیم، لیکن میرے خیال سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے اتفاق نہ کرتا ہو کہ اس وقت جو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن اکانومی میں ہے وہ کسی اور سیکٹر میں نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی بے چینیاں نظر آتی ہیں، یہ جو لاقانونیت نظر آتی ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ معاشی بدحالی ہے. اگر آپ لوگوں کے گھر میں روٹی پہنچا دیں گے، آپ ان کو کھانا دے دیں گے، تو آپ کو یہ سیاسی بے چینی بھی کم ہو جائے گی، لاقانونیت بھی کم ہوتی دکھائی دے گی. تو معیشت کے اوپر بات ہونی چاہیے، ریونیو کیسے جنریٹ کر رہے ہیں، ٹیکسیشن کی کیا پالیسی ہے، اس سے زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر ٹیکسیشن کی جب بات ہوتی ہے تو سیلری کلاس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. خالد صاحب نے جہاں آواز بنے ہیں کسانوں کی، وہاں سیلری کلاس کی بھی کسی نہ کسی کو نمائندگی کرنی چاہیے کہ 111 ہم ہی ایک پیج پہ یونائٹ ہوئیں گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.